ویلکم بیک جی. سہیل آفریدی صاحب سے آخری ملاقات کب کی یا ان سے گفتگو، یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش؟ میں بھول ہی گیا ہوں کہ آخری ملاقات کب ہوئی ہے، کوئی رابطہ اس آپس میں لیے نہیں ہے؟ کہ دیکھیں آج کل تو وہ لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں نہیں، لیکن عام حالات میں بہت مشکل ہوتا تھا سہیل آفریدی صاحب سے آپ کا ملاقات آخری بار کرنا۔ رابطہ کب ہوا ان سے؟ 2 مہینے ہوں گے، 2.5 مہینے ہوں گے۔ اور آپ نے یہ سارے بات چیت آج بھی کر رہے ہیں یا باقی بھی آپ کا ایک موقع بڑا واضح ہے آپ کے گروپ کا؟ ہمارا موقف ہر ایک کے سامنے ہے، واضح ہے۔ پارلیمانی پارٹی میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر سہیل آفریدی کچھ کہتے تو آپ کو ہوں گے نا، کچھ جواب تو دیتے ہوں گے کہ بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 ہیں اپنے اپوزیشن لیڈران جو علامہ راجہ تو یہ انہوں نے کرنا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ الگ قسم کا احتجاج ہے، وہ خان کی رہائی کا احتجاج نہیں ہے، وہ باقی ایشوز کا احتجاج ہے۔ خان اپنی رہائی کے لیے کبھی نہیں کہے گا کہ باہر نکلو۔ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا جو خان کی ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں کہ خان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کریں؟ ہم نے کیا کیا خان کے لیے آج تک؟ کس نے ہمیں کہا کہ بھئی باہر نکلو؟ آؤ نکلتے ہیں، خان کی طرف جاتے ہیں، ڈی چوک میں بیٹھتے ہیں، اپنے 200 500 بندے لے کے آؤ سارے بات تو اس طریقے سے ہوتی ہے۔ کل بھی علیمہ آپا کہہ رہی تھی کہ جس دن 10,000 بندے آپ لوگوں نے یہاں اکٹھے کر لیے، اب 10,000 20,000 بندے ویسے نہیں آتے، مقابلہ کر کے وہاں پہ جائیں گے، جگہ جگہ ان کو رکاوٹ ہوگی۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مشتاق غنی صاحب اپنے گروپ کو 30-35 جو بھی آپ لوگ وہ بھی پوچھتے ہیں کتنا نمبر ہے، ان کو ساتھ لیں، 10,000 لوگ لے کے آئیں، علیمہ خان کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی سہیل آفریدی نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں، آؤ ہمارے پیچھے آؤ۔ دیکھیں یہ ہماری تحریک مرحلہ وار چل رہی ہے، ابھی تو ہم نے آغاز کیا اس کا کہ پہلے ہم ان کو ذرا ریکویسٹ کر لیں، کل یہ نہ کہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں ہے یہ کون ہوتے ہیں تحریک چلانے والے۔ تحریک چلانے والے تو ہم ہیں، عہدیدار ہم تو نہیں ہیں، یہ عہدیدار ہیں، خیر صوبے میں ہیں یا مرکز میں یا جدھر بھی، یہ سارے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم پہلے ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں، سامنے میدان میں آئیں، آپ صدر ہیں، آپ سیکٹری ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، خان کی رہائی کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے، کیا پلان ہے؟ آپ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کیا وہ مذاکرات آج تک فروٹفل ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو عید کے دن بھی بہنوں کی ملاقات آپ نہیں کرا سکے تو مطلب وہ کوئی مذاکرات نہیں کیا تھے۔ کہتے ہیں مذاکرات کس سے، کوئی گورنمنٹ سے کر رہے تھے؟ سنتے ہیں ہم کہ بھائی پیچھے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، چکزئی صاحب کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہمیں تو کسی نہیں بتا، ہم تو میڈیا کی رپورٹ سے ہی سنتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ مشتاق غنی صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک مرحلہ وار ہے اور اب اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر آپ لوگ آگے بڑھیں گے، کیا کریں گے پھر؟ کیا آپ تاریخ دیں گے؟ کیا آپ احتجاج کو لیڈ کریں گے؟ کوئی اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے؟ اڈیالہ کی طرف آئیں گے؟ پھر آپ کے پاس کیا جس سے کارکن ان کو چھوڑے اور آپ کی طرف دیکھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارا لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ ہے جسے ہم نے عمران خان رہائی تحریک، اب ہم ان کو ناراض نہیں، لائک مائنڈڈ کہیں گے، لائک مائنڈڈ عمران خان رہائی تحریک، تو اس میں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی اس کو لیڈ نہیں کر رہا، ہم سارے ہی لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ مجھے ویسے میڈیا شاید میرے اس کی وجہ سے مجھے سمجھتے ہیں کہ میں لیڈ کر رہا ہوں، میں لیڈ نہیں کر رہا، سارے ہی لیڈ کر رہے ہیں، سارے لیڈر ہیں اس کے اندر جتنے ایم پی ایز ہیں۔ میں اس کو ذرا آپ کو قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، سہیل آفریدی نے رہائی فورس بنائی تھی، وہ تو نہیں چلی، لیکن اب مشتاق غنی صاحب اور ان کے لائک مائنڈڈ جو ہیں وہ عمران خان رہائی تحریک چلا رہے ہیں اس طرح۔ دیکھیں فورس سے کچھ اور کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے، ہم کوئی عسکری فورس نہیں ہیں، ہم ایک پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ تحریکیں ہی چلاتے ہیں، فورس لے کے نہیں نکلتے، تو ہم تحریک چلا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ سارے ورکرز ہماری آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے تو ورکرز کی آواز کو بلند کیا ہے جو آگے نہیں پہنچ رہی تھی، اب وہ بڑے خوش ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی حال نکل آئے اور ہم نے حال نکال کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اس کے لیے ہماری ابھی تک تو سہیل آفریدی صاحب نے ہم سے ملاقات کا نہیں کہا، انڈیویجول ملاقاتیں کرتے ہیں، جو کوئی کرتا ہے ویسے ملاقات کے لیے فون آئے تو ملاقات تو کریں گے نا ان سے؟ انڈیویجول نہیں کریں گے، کلیکٹیو کریں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات کریں گے تو پورا گروپ کرے گا، پورا کوئی نہیں گروپ کرے گا۔ آپ نے کوئی تمام ارکان نے آپس میں کو حلف بھی لیا ایک دوسرے سے؟ بالکل لیا ہوا ہے۔ کیا حلف لیا؟ اور یہ ہے کہ ہم جو بات کریں گے اتفاق اور اتحاد سے ایک ہی بات کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب آپ نے چونکہ حلف کی بات کر دی ہے، ایگزیکٹ کتنا نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں جو حلف کے نیچے ہیں وہ کسی صورت بھی ایگزیکٹ تو فگر کسی کو پتہ نہیں ہے، سب ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ اب میں نے کس سے حلف لیا ہے، میری آپ سے آپ نے کسی سے لیا، اس نے آگے اس طرف لیا، اکٹھے نہیں لیا؟ نہیں اکٹھے نہیں، اپنے اپنے بس کرتے ہیں چھپا کے کہ بھئی ہو گیا، بس ٹھیک ہے یہ حلف ہے، وہ پھر آتے ہیں ہماری میٹنگ میں۔ تو بار کیف بات یہ ہے نمبر تو پھر بھی شو ہوا ہوگا کسی میٹنگ میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 30 سے 35 سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ 30 سے کم نہیں ہے، 30 سے 35 کے درمیان۔ چلے 35 کر لیتے ہیں نمبر۔
35 लोग اس ہیں سے جس کم میں۔ نہیں ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا کہ پھر روز بروز یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے، ہم جب اگلی میٹنگ اناؤنس کریں گے تو 4 دن بعد اس میں 3-4 لوگ نئے آئے ہوئے ہوں گے، اسی طرح ہی ہوتا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف صحیح ہے، ہم تو وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو کوئی اور چیز تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو صرف خان کی رہائی کے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال اور ہے، وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور، اسلام آباد کی جانب مارچ کیا نومبر میں، آپ کو یاد ہے، پھر سہیل آفریدی ہیں، جو کام یہ نہیں کر سکے دونوں چیف منسٹر صوبے کی حکومت ہوتے ہوئے، پیچھے بشا بی بی بھی ان کے ساتھ تھیں، وہ یہ 35 لوگ کس طرح سے کر پائیں گے؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ لیڈر کون ہے، آپ کہتے ہیں لیڈر بھی نہیں ہے، جو کام 35 لوگ جو ہیں اس کو آپ ایک پریشر گروپ کہہ لیں، جو مرکزی تنظیم کے اوپر بھی، جو صوبائی تنظیم کے اوپر بھی، اور جو صوبائی گورنمنٹ کے اوپر بھی، کہ ان کو یہ ریلائز کرا رہے ہیں کہ آپ سارے بیٹھ کے ڈیٹ دیں، ہم ڈیٹ نہیں دے رہے، آپ ڈیٹ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی دیکھیں علی امین کے ٹائم کی آپ نے بات کی، گو کہ وہ فروٹفل نہ ہوا، بڑا اس میں حادثات بھی ہوئے 25-26 دسمبر، لیکن ہم ڈی چوک تک آ جاتے تھے۔ ان 8 مہینوں میں تو ہم اٹک کا پل بھی کراس نہیں کر سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے بطور وزیر اعلیٰ عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا، کوشش کی ہے، سہیل آفریدی کی نسبت زیادہ اچھا کردار ادا دیکھیں کیا؟ کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کو لے کے آ جاتے تھے، اور ہم سارے آ جاتے تھے، گو کہ ہماری لاشیں بھی اٹھانی پڑ گئی، اب تحریکوں میں قربانیاں تو دینی پڑیں گی، ظاہر آ گیا فاشسٹ لوگ کھڑے ہیں، گولیاں انہوں نے چلا دی ہمارے نیتے کارکنوں کے اوپر، ہم تو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، تو بارکیف ہم آتے تو تھے نا، ابھی تو آنا جانا بھی ختم ہو گیا ہے، ابھی سوائے اڈیالہ چلے جائیں، اڈیالہ جا کے 200-300 آدمی کیا تیر مار لیں گے، سیلفی ہی بنے گی نا۔ ان لائک مائنڈڈ لوگوں نے علی امین گنڈا پور کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، ان سے کوئی رابطہ کیا یا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ نہ انہوں نے رابطہ کیا اور نہ یہ گروپ کسی سے رابطہ کرنے کے حق میں ہے۔ نہیں تو اگر علی امین گنڈا پور آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہی کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا، اور ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں جو ہماری، ہمیں تو پتہ نہیں ہم اس کو کہا کیا کریں، آپ نے عمران خان رہائی تحریک، پریشر گروپ، اور اب عمران خان رہائی تحریک، عمران خان رہائی تحریک، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی سے رابطہ نہیں کریں۔ نہیں اگر علی امین گنڈا پور خود آپ سے رابطہ کرتے ہیں نہیں، ہم پہ پھر بھی لیبل لگ جائے گا علی امین کا، نہیں تو ہم علی امین کا لیبل اپنے اوپر کسی یعنی آپ صورت کہہ میں رہے ہیں کہ اس گروپ میں علی امین گنڈا پور کو شامل نہیں کیا جائے گا؟ میرے خیال میں ان کی ضرورت نہیں ہے اس میں شامل کرنے کی، بیکاز ہمارا نمبر پورا ہے، ہم تو کافی لوگ ہو گئے ہیں اس کے اندر، ہمارا تو خیال تھا ہم 30-32 ہو جائیں بس، اتنے کافی ہیں، لیکن اب یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بڑے ٹھیک ہے، اور کسی سٹیج پہ تو ہمیں سہیل آفریدی صاحب بلائیں گے، بات کریں گے ہمارے ساتھ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے جی ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں، اور ہم ان سے بھی یہ بات نہیں چاہتے کہ آپ کریں صرف اکیلے، یہ ہم آپ کو اکیلا وہ ڈال دیں اس میں، ہم کہتے ہیں جی ہم اس سے صوبائی اور مرکزی تنظیم سے بیٹھ کے بات کریں، ان کو مجبور کریں کہ یو آر دا چیف منسٹر آف دا پروونس۔ علیمہ خان جو ہیں وہ بھی ظاہر رہائی چاہتی بھی ہیں، وہ ساری باتیں کرتی ہیں، آپ کی کل ان سے کیا گفتگو ہوئی، یا اس سے الگ آپ نے ان سے کوئی میٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، جب بھی ہوئی ہے یہیں پہ ہماری اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہر ملاقات میں وہ اپنی یہی تشویش کا اظہار کرتی ہیں کہ 80,000 ہمارے عہدیدار ہیں اس پارٹی کے، اور اتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، تو کیا ان کا دل خان کے لیے نہیں دھڑکتا؟ انہوں نے کہا ہمارا تو دھڑکتا ہے، ہمارا تو وہ بھائی ہے، ہم تو آئیں گے، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ آئے ہم پھر بھی آئیں گے۔ تو یہ بات کیا دل کو چھونے والی بات نہیں ہے؟ تحریک انصاف اور عمران خان کی رہائی کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن بریک کا ٹائم ہوگا جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔